درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر بنو اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کتنے انعامات کیے، کتنا احسان فرمایا، ان کا شمار بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا، بنو اسرائیلیوں، تم فرعون کے یہاں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ فرعون طرح طرح کا عذاب تمہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پہاڑ تراشنے کو کہتا تھا، بڑی سی بڑی بلڈنگیں ہوتی تھی ان کو توڑنے کو کہتا تھا، اور جو عورتیں تھیں انہیں بھی پریشان کرتا تھا، دنوں رات ان سے سوتا کٹواتا تھا اور طرح طرح کی خدمتیں ان سے لیا کرتا تھا، جو ان پر بڑا ہی شاق گزرتا تھا۔ فرعون کی بادشاہت سے یہ پورے بنو اسرائیلیوں کی جماعت تنگ آ چکی تھی۔ انہیں کوئی ایسا راستہ تلاش تھا کہ ہم فرعون کی بادشاہت سے نکل جائیں اور کہیں کسی اور جگہ پر جا کر زندگی گزاریں۔ ہر روز کی یہ پریشانی تھی، ہر روز کی یہ تکلیف تھی، 1-2 دن کی بات نہیں تھی، مکمل طریقے پر وہ پریشان کر دیا تھا اور یہ مکمل طریقے پر پریشان ہو گئے تھے۔ اور بنو اسرائیلیوں کے برعکس فرعون سے جو تعلق رکھتے تھے، جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، فرعون بڑا انہیں آرام دیا کرتا تھا، بلکہ بنو اسرائیلیوں کو قبطیوں کے لیے خدمت کے طور پر رکھتا تھا اور ان سے خدمت لیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، ان بنو اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ فرعون کی بادشاہت سے اور فرعون کے حکم سے یہ کافی پریشان ہو چکے، تم یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر تم نکل جاؤ۔ سارا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ نکلنے کے بعد جو جو پریشانیاں آنے والی تھی، ساری پریشانیوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انکم متبعون، لے کر نکلو گے، ایسا نہیں کہ فرعون کی فوج چپ چاپ بیٹھی رہے گی،
بلکہ فرعون کی فوج تمہارا پیچھا کرے گی۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فوج کا ایک جتھا، ایک پوری جماعت شہر کے اندر جمع کر لے گی اور اس فوج کو تمہارے پیچھے لگا دے گی۔ اور وہ فرعون اپنی فوج سے طرح طرح کی باتیں بھی کرے گا کہ دیکھو وہ موسیٰ جو لے کر نکلا ہے بنو اسرائیلیوں کو، إِنَّ هَذَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ، چھوٹی سی جماعت ہے، اور تم ایک فوج ہو، بڑی جماعت والے ہو، ان سے ٹکرانا اور ان کو پکڑ لینا اور ان کو میرے پاس لانا یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بنو اسرائیلیوں نے آج کے دن مجھے بالکل پریشان کر دیا ہے اور آگ بگولا کر دیا ہے۔ فرعون کی پوری فوج موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، سورج جیسے ہی نکلا ویسے ہی فرعون کی فوج نے بنو اسرائیلیوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا کہ اب ان کو پکڑ کر لانا ہے۔ 19ویں پارے کی ایک آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنو اسرائیلیوں کو لے کر جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں سے بنو اسرائیلیوں نے جب پیچھے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ فرعون کی پوری فوج بالکل ہمارے قریب ہو چکی ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، فرعون کی فوج بھی بنو اسرائیلیوں کو دیکھ رہی ہے، اتنے قریب میں تھے، اور بنو اسرائیل بھی فرعون کی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ بنو اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، فرعون کی پوری فوج بالکل سامنے ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اور ہم تو چھوٹی سی تعداد میں ہیں اور وہ بڑی فوج ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پر حکم دیا تھا کہ بنو اسرائیلیوں کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بات پر یقین تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نکلنے کو کہا ہے تو ہم فرعون کی فوج سے ضرور بچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فرعون کی فوج ہمیں پکڑ نہیں پائے گی۔ بنو اسرائیلیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم فرعون کی فوج سے ہم نہیں پکڑے جاویں گے، جبکہ بالکل سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک وجہ بتائی، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ ضرور مجھے کوئی راستہ دکھاوے گا اور ہم اس راستے سے بچ کر فرعون کی فوج سے نکل جائیں گے۔ ایک وجہ بیان کی کہ میرے ساتھ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طاقت موجود ہے، اس نے مجھے لے کر نکلنے کو کہا ہے۔ آج راستہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب کہا ہے تو ضرور بھی ضرور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ایسا ہی کچھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ سور کا پہاڑ، غار سور،
اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور کے اندر چھپ گئے۔ مکے والے تلاش کرتے 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 اس غار کے پاس، اس پہاڑ کے پاس بھی پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر سے دشمنوں کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت وہ دشمن ہمارے بالکل غار کے دروازے پر کھڑے ہیں، چند ہی منٹوں کے اندر وہ ہمیں اور آپ کو پکڑ لیں گے۔ لیکن جو اللہ نہ چاہے وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہم اس پہاڑ کے اندر گھسے ہیں، داخل ہوئے ہیں، ہم ضرور حفاظت کے اندر رہیں گے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ ہے میرا رب، میرے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی معیت کو، اللہ کے ساتھ رہنے کو اپنے ساتھ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت صرف اپنے ساتھ نہیں بتایا بلکہ ہمارے ساتھ پوری امت کو داخل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری امت کے ساتھ ہے۔ خیر، اللہ کا ایسا نظام لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ غار کے اندر جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چند منٹ نہیں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غار کے دروازے پر مکڑیوں کا جالا تن دیا اور اس جالے پر کبوتروں کو بیٹھا دیا اور اس کے انڈے بھی اس میں داخل کر دیے۔ اب ایک دشمن غار کو دیکھ رہا ہے، اگر ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس غار کے اندر نبی اکرم اور ابو بکر چھپے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہوگی کہ اگر اس غار کے اندر چھپے تو پھر یہ جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ یہ تو ٹوٹ جانا چاہیے، اتنا کمزور جالا۔ 20ویں پارے کی آیت ہے کہ وہ جتنے گھر ہیں دنیا کے اندر سب سے کمزور گھر یہی مکڑیوں کا گھر ہوا کرتا ہے، اس سے کمزور گھر کسی اور کا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی داخل ہو اس کے راستے سے اور یہ جالا نہ ٹوٹے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھپے ہوئے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اگر وہ چاہے گا تو مکڑیوں سے کام لے لے گا، اگر وہ چاہے گا ابابیلوں سے کام لے لے گا، اگر وہ چاہے گا شہد کی مکھیوں سے کام لے لے گا، اگر وہ چاہے گا تو کمزور سے کمزور تر جو مخلوق ہم اور آپ سمجھتے ہیں اس مخلوق سے بھی وہ کام لے لے گا۔ اللہ کے دربار میں کوئی نکما نہیں ہے، ہر شے اور ہر ایک مخلوق اس کے یہاں خوبی والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس کی خوبی کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، اس طرح سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بہت ساری مخلوق ہے کہ وہ ہم سے اچھا دین کا کام کر سکتی ہے۔
یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کے کاموں کے لیے رکھا. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اس کے دین کا کام کر رہے ہیں. وہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے کہ وہ جس سے جو چاہے اپنا کام کر سکتا ہے. الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور بھی ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، ان اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، پانی پر ماریے، دریا پر ماریے، دریا کے راستے پھٹیں گے. لکھا ہے 19ویں پارے میں کالطود العظیم، پہاڑوں کی طرح لمبے چوڑے راستے پانی کے اندر مل گئے، اور وہ بھی ایک دو راستے نہیں بلکہ 12 راستے ملے. اور بنو اسرائیل کل کے کل 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ہر ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے آرام سے اس پار چلا گیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو بنو اسرائیلیوں ہماری نعمت کو اور ہمارے احسان کو. نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں نجات دیا فرعون کے لوگوں سے. دریا میں گھس گئے، پار ہو گئے. دریا کے راستے کو جب فرعون کی فوج نے دیکھا تو فرعون نے اپنی فوج کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، کہا کہ میری خدائیت کو دیکھ رہے ہو، میری طاقت اور قوت کو دیکھ رہے ہو. میں دریا کے کنارے آیا تو میرے ڈر سے سمندر نے بھی اپنا راستہ دے دیا. عقل جس کی ٹھکانے پر نہیں ہوتی ہے، صحیح وقت پر صحیح سوچ بھی نہیں آتی ہے. فرعون کی فوج نے کہا کہ بالکل بادشاہ سلامت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج تک تو میں نے سمندر کے اندر راستہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ بھی پہاڑوں کی طرح لمبے چوڑے راستے، اور ایک ایک نہیں بلکہ 12 راستے کھلے ہیں. یہ صرف اور صرف آپ کا دبدبہ اور آپ کی طاقت اور قوت کی بات ہو سکتی ہے. فرعون نے کہا آرام سے اس راستے کے اندر گھس جاؤ اور جلدی سے بنو اسرائیلیوں کو پکڑ لو. یہ بھی آرام سے گھس گئے. جب تک یہ بیچ میں جاتے تب تک بنو اسرائیل پورے طریقے پر آگے نکل گئے، پار ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم دیا کہ تم سب مل جاؤ. وہ سب پانی مل گئے اور پوری فوج اور فرعون اسی دریا کے اندر غرق ہو گئے. کاش کی کوئی زندہ ہوتا تو پھر پوچھتا کہ بادشاہ سلامت آپ کی طاقت اب کہاں گئی. اس وقت تو طاقت دکھا رہے تھے کہ ہماری خدائیت کی طاقت دیکھو، سمندر نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور بنا لیا. اب بیچ میں جب آپ پہنچے تو آپ کی طاقت کہاں چلی گئی. 19ویں پارے کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. جب یہ پوری فوج بنو اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے نکلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوری فوج اپنی سلطنت کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد اور اپنی زمین کو چھوڑ کر، اپنے خزانے کو چھوڑ کر اور اچھے مقام کو چھوڑ کر بنو اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے چلے. یہ چھوڑے نہیں، ہم نے چھڑوا دیا اور اب ان سب چیزوں کا مالک بنو اسرائیلیوں کو بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے نہیں نکالا تھا بلکہ وہ ساری چیز لینے کے لیے نکالا تھا کہ اب یہ ساری چیز چھوڑو، اب پھر سے بنو اسرائیل اس کے مالک ہو گئے. نے فرمایا کہ بنو اسرائیلیوں ہماری نعمت کو یاد کرو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں اور کتنے ہم نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دیا فرعون کے لوگوں سے۔ فرعون کرتا کیا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بڑا ہی تکلیف دیا کرتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون ایک مرتبہ خواب میں دیکھا بیت المقدس سے آگ نکلی اور نکل کر مصر تک پہنچی، اور فرعون کی جو جماعت تھی جسے قبطی کہا جاتا ہے سب کو جلا دیا۔ اب اور جو بنو اسرائیل تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ فرعون ذرا گھبرایا کہ یہ کیا ہے، آگ بیت المقدس سے نکل رہی ہے، مصر کو آ رہی ہے، ہماری جو جماعت ہے قبطی ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اور بنو اسرائیلیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے علماء سے فرعون نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، اب ایک بچہ پیدا ہوگا آپ کی حکومت میں، اور آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، آپ کی حکومت چلی جائے گی، یہی اس کا مطلب۔ فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو وقت کے بادشاہ ہیں، جو چاہیں گے ضابطہ اور قاعدہ قانون بنا لیں گے۔ اس نے قاعدہ بنایا کہ آج کے بعد سے جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ ضابطہ بن گیا۔ فرعون کی پوری فوج اور پوری پولیس گاؤں گاؤں علاقہ علاقہ چکر لگاتی تھی، کہیں سے بھی کوئی خبر آوے کہ بچہ پیدا ہوا، فوراً اس بچے کو اپنے قبضے میں لیتی تھی وہ پولیس اور اسی وقت قتل کر دیتی تھی۔ فرعون نے کہا کہ دیکھتے ہیں ہماری حکومت کیسے جاوے گی، ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ ہماری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، ہم بچے کو زندگی ہی نہیں دیں گے، بچہ پیدا ہوگا بس ہم قتل کرا دیں گے، ہماری حکومت جائے گی کیسے؟ لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور تیری حکومت جائے گی۔ لکھا ہے جلالین کی حاشیے میں 12,000 بچوں کو وہ قتل کر چکا تھا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ماں بالکل گھبرائی ہوئی تھی کہ یہ تو ایسے وقت میں میرا بچہ پیدا ہو گیا کہ ضابطہ اور قانون اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ فرعون کی پولیس جیسے ہی پتہ پائے گی ویسے ہی اس بچے کو لے گی اور فوری طور پر قتل کر دے گی، بچانا اسے بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے کے اندر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی ماں، تمہارے دل کے اندر جو جو گزر رہا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، اپنے بچے کے بارے میں گھبرانا مت، جہاں تک ممکن ہو اس کی حفاظت، اور جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ دیکھ لینا میں اس بچے کو کیا کروں گا اور فرعون اس کے سامنے کیا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں خوف ہو، جب تمہیں ڈر لگے کہ اب فرعون کی پولیس اس بچے کو پکڑ لے گی، صندوق کے اندر کرنا اور دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ نبی کی بیوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو اچھی طرح سمجھتی ہوں گی۔ موسیٰ کی ماں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ دریا کے حوالے کر دینا،
مجھے اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ بچہ تو تیرنا نہیں جانتا، دریا کے اندر جائے گا کیسے؟ بچہ تو ڈوب جائے گا۔ لیکن موسیٰ کی ماں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں ڈر لگے تو دریا کے حوالے کرنا، بچہ تیرے یا نہ تیرے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا حکم دیا ہے اتنا ہمیں کرنا ہے۔ صندوق کے اندر بند کیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ تاریخ بھی عجیب و غریب بات نقل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل دیکھ اس صندوق کو، وہ کوئی عام بچہ نہیں جا رہا، وہ میرا رسول جا رہا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا کیا کروں پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا رخ جو ہے ادھر کو جا رہا ہے، تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس کا رخ ادھر کو کر دو جدھر فرعون کے محلات ہیں، ادھر ہی جانا ہے اس۔ جبریل نے کہا کہ اللہ یہ تو فرعون کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس بچے کو لے گا اور فرعون قتل کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کو تو ہم یہی دکھانا چاہتے ہیں، تم اس کا رخ فرعون کے محلات کی طرف کرو، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی پرورش، جس کی پوری جوانی اور عقل مندی کا زمانہ پورے طریقے پر فرعون کے گھر گزرے گا، اس کے دانے پانی سے یہ بچہ جوان ہوگا، اس کے ماحول کو سمجھے گا، اسی کی یہاں پوری پرورش ہوگی، اور پھر یہی بچہ فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بھی بنے گا۔ صندوق کو موڑ دیا فرعون کے محلات کی طرف۔ فرعون کی پولیس کناری پر کھڑی تھی، دیکھا صندوق آ رہا، پولیس نے صندوق کو اٹھایا اور فرعون کے دربار میں جا کر رکھ دیا۔ فرعون نے کہا کہ اس صندوق کو کھولا جائے، اس کے اندر کیا ہے؟ جب اس صندوق کا ڈھکن کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مسکراتا ہوا سامنے آ گیا۔ کسی نے کہا کہ کوئی ماں ڈر کر اور خوف کھا کر اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک نجومی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو، لیکن اللہ جسے حفاظت کرے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرعون کی بیوی دوڑتے ہوئے آ گئی، بیوی نے فرمایا نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بچہ بنائیں گے، میرا کوئی بچہ نہیں، ہم اسے اپنا بچہ بنائیں گے، تم اسے قتل مت کرو، یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا، تم اسے قتل کیوں کرو؟ بچے کی پرورش بادشاہ وقت کے یہاں ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بنائے جانے والے تھے۔ نبی کو گناہوں سے شروع ہی سے بچایا جاتا ہے، نبی کو کسی کا حق مارنے سے شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، حرام کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہی سے حفاظت کرتا ہے، حرام کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے ہی حفاظت کرتا ہے۔ بچہ تھے، دودھ پینے کی ضرورت تھی، بادشاہ کے گھر میں ایک ایک عورت نہیں کئی 100 عورتیں ہوں گی اس کی نگرانی میں، کہ وہ بادشاہ جس سے کہتا دودھ پلانے کے لیے وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار ہو جاتی۔ کئی عورتوں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو پکڑا نہیں۔ ادھر موسیٰ کی ماں گھبرا رہی تھی کہ میرا بچہ دریا کے حوالے ہے، گیا کہاں؟ موسیٰ کی ایک بہن وہ بھی گھبرا رہی تھی کہ میرا بھائی گیا کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر پتہ لگاؤ کہ کیا ماحول ہے اور میرا بچہ کہاں تک پہنچا، لیکن ذرا سنبھل کر رہنا، پتہ نہ پائے کوئی کہ وہ تمہارا بھائی ہے یا پھر میرا لڑکا ہے۔ بچہ جب نیا گھر میں آ جائے تو بھیڑ تو یوں ہی لگ جاتی ہے،
وہ بھی ایک دریا سے تیر کر آ رہا ہو، فرعون کے محلات میں عورتوں کی بھیڑ، لوگوں کی بھیڑ، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن بھی اس کے گھر پہنچی، دیکھا سارے کے سارے پریشان ہیں کہ بچہ دودھ کسی کا پیتا کیوں نہیں، آخر اس کی زندگی آگے بڑھے گی کیسے؟ سب لوگ طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے کیا کیا جائے۔ یہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی، کہا کہ اگر سلامت ہو تو میرے بھی ایک مشورے کو مانا جائے۔ فرعون کی پولیس نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ میں ایسے گھرانے کو جانتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اگر بچہ اس گھرانے کے اندر چلا جائے تو وہاں کی عورت کے دودھ کو یہ پکڑ لے گا۔ کہا کہ اس کی تو ضرورت ہے، بتاؤ کہاں لے جائیں ہم لوگ۔ موسیٰ کی بہن اپنے بھائی کو گود میں لے کر اپنی ماں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے پاس پہنچی، یہ لیجئے بچے کو دودھ پلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ کی ماں گھبرانا مت، اس بچے کو تیرے پاس میں پہنچا دوں گا۔ کیسے پہنچاؤں گا دیکھتے رہو، اور پھر وقت جب آئے گا رسول بنا کر تو اس بچے کو رسول بھی بناؤں گا۔ اب وہ بچہ اپنے گھر یعنی اپنی ماں کے پاس آ گیا، بہت آسانی سے دودھ کو پکڑ لیا اور پینے لگا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ دودھ پلانے کے پیسے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو مل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے گود میں پل رہے تھے اور اپنے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ پھر جب دودھ پی لیتے تھے پھر بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے، پھر جب دل کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ماں کی گود میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور طاقت ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کی کہانی اور اس وقت کا ضابطہ ہے، یذبحون ابناءکم، کہ فرعون نے یہ پاس کر دیا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کیا جائے گا تاکہ میری حکومت جائے نہ۔ البتہ بچیوں سے خطرہ نہیں ہے اس لیے ان بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور فرعون کا ایک مقصد بھی تھا کہ ہم عورتوں کو کیوں قتل کریں گے، عورتوں سے اپنی خدمت لیں گے، اپنا کام نکالیں گے، ان کو خدمت گار بنا کر رکھیں گے، ان سے مزدوری کرائیں گے، بہت سارا کام ہے وہ سب لیں گے، البتہ بچوں سے حکومت جاوے گی، ہم بچوں کو قتل کر دیں گے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کر دیا کرتا تھا اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے وہی جانتا ہے، نہ فرعون سمجھ پائے گا اور نہ ہی کوئی اور ذات سمجھ پائے گا۔ بس سبحان اللہ۔